السلام علیکم۔ ساجد علی امیر۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے ادب۔ اس ویڈیو میں مختلف محققین کی آراء کی روشنی میں ادب کا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں نے چند ایک سوال بنائے ہیں جن کی مدد سے ادب کے معنی کو واضح کیا جائے گا۔ ادب کس زبان کا لفظ ہے؟ ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ قدیم عربی ادب سے کیا مراد لیتے تھے؟ قدیم عربی ادب سے مراد دعوت طعام لیتے تھے، اور بعد میں انہوں نے ادب کو اخلاقیات کے ساتھ جوڑ دیا۔ فروغ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ادب سے کیا مراد لیا گیا؟ فروغ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ادب سے مراد تعلیم لیا گیا۔ ادب کے متعلق عجمی تصور کیا ہے؟ عجم کے لوگ ان علوم عربیہ کو ادب کہتے تھے جو عربی زبان سیکھنے میں معاونت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک عربی کتب ادب ہیں۔ بعد میں جب فارسی زبان عربی کے ہم پلہ ہو گئی تو پھر انہوں نے فارسی کتب کو بھی ادب تصور کرنا شروع کر دیا۔ ادب کے متعلق سخاوی کیا کہتا ہے؟ سخاوی کہتا ہے کہ وہ تمام معلومات جو کتب سے ملتی ہیں ادب کہلاتی ہیں۔ اگر سخاوی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو تمام علوم ادب کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ میتھو آرلینڈ کے بقول ادب کیا ہے؟ میتھو آرلینڈ کہتا ہے کہ وہ علم جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے ادب کہلاتا ہے۔ میتھو آرلینڈ نے سخاوی ہی کے نظریے میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے اپنی رائے دی ہے۔ تو ان دونوں محققین کے نظریات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان پر اتفاق کر لیا جائے تو ہر طرح کی تحریریں ادب میں شامل ہو جائیں گی، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ نیومین کے مطابق ادب کیا ہے؟ نیومین کے مطابق وہ افکار اور احساسات ادب ہیں جو زبان اور الفاظ کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں۔ علی عباس جلال پوری کے نزدیک ادب کیا ہے؟ علی عباس جلال پوری کہتے ہیں کہ ذوقی اور وجدانی کیفیات کا اظہار ادب ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد نے ادب کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ مولانا صلاح الدین احمد نے ادب کو ابر گہربار سے تشبیہ دی ہے۔ اب ان آراء کی روشنی میں ادب کا مفہوم جو ہے وہ واضح کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو درج بالا جو نظریات پیش کیے گئے ہیں ان کی مدد سے اگر ادب کی تعریف کی جائے تو وہ یہ بنتی ہے کہ ہر وہ تحریر ادب کے زمرے میں آئے گی جس میں مشاہدات، تجربات، احساسات، ادراک، وجدان وغیرہ کا فنی اظہار ہو اور قاری کو مسرت بخشتی ہو، ادب کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو تحریر قاری کو مسرت نہیں بخشتی وہ ادب نہیں ہے؟ جی بالکل وہ ادب نہیں ہے، کیونکہ ادب کے لیے ضروری ہے فنی اظہار۔ تو جو فنی اظہار ہوتا ہے وہ مسرت بخش ہوتا ہے، اگر وہ مسرت بخش نہ ہو تو وہ فنی اظہار نہیں ہوتا۔ ادب کا بنیادی وسیلہ لفظ ہے۔ ادب اصل میں سماجی عمل ہے جو لفظ، زبان اور تخلیقات کے حوالے سے بالواسطہ طور پر زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔